آپ کو بہت سی چیزیں یاد ہیں. آپ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا بن سکتے ہیں. آپ کا دماغ دنیا کی تمام لائبریریوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا غلط ہے. صرف ایک ہی صحیح یاد ہے، ہو لمحہ جب آپ خود کو یاد کرتے ہیں. گوتم بدھ نے اس کی مثال ایک شیرنی کی قدیم کہانی سے بیان کی، جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر چھلانگ لگاتی تھی. وہ عاملہ تھی اور چھلانگ لگاتے ہوئے بچہ جنم دیا. اس کا شیر کا بچہ ریوڑ میں گر گیا اور ریوڑ نے اسے اٹھایا. فطری طور پر وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھنے لگا. یہ تھوڑا سا عجیب تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا، اس قدر کسی اور کے برعکس. لیکن شاید وہ پاگل تھا. اس کی پرورش سبزی خور ہوئی تھی. وہ بڑا ہوا اور ایک دن بوڑھا شیر خوراک کی تلاش میں بیڑوں کی ریوڑ کے پاس پہنچا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. ایک جوان شیر اپنی پوری شان شوکت سے بیڑوں کے درمیان پھرتا تھا اور بیڑیں اس سے نہیں ڈرتی. بوڑھا شیر کھانا بھول گیا اور ریوڑ کا پیچھا کیا، لیکن جوان شیر بھی ریوڑ کے ساتھ بھاگا. بالآخر اس نے نوجوان شیر کو پکڑ لیا. اس نے روتے ہوئے کہا، برائے کرم مجھے اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جانے دو. لیکن بوڑھا شیر اسے گھسیٹ کر قریب ترین جھیل کی طرف لے گیا، خاموش، بغیر کسی لہر کے، جو ایک صاف آئینے کی طرح تھی. اور اسے جھیل میں اپنا عکس دکھائی دیا اور اس کے آگے بوڑھے شیر کا عکس تھا. ایک اچانک تبدیلی تھی. نوجوان شیر نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ کون ہے، اس نے ایک زبردست دہاڑ نکالی. پوری وادی اس گرج سے گونج اٹھی. اس نے پہلے کبھی نہیں بڑبڑایا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بھیڑ سمجھتا تھا اور کبھی اس پر شک نہیں کرتا تھا. بوڑھے شیر نے کہا، میرا کام ہو گیا. اب یہ سب آپ پر منحصر ہے کہ آپ ریوڑ میں واپس جانا چاہتے ہیں. نوجوان شیر ہنسا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں بالکل بھول گیا ہوں کہ میں کون ہوں، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھنے میں میری مدد کی. گوتم کہتا تھا، ایک ماسٹر کا کام آپ کو یاد رکھنے میں مدد کرنا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ عام دنیا کا حصہ نہیں ہے. آپ کا گھر الہی کا گھر ہے. تم بھول بھلیوں میں کھو گئے ہو. تم بھول گئے ہو کہ خدا تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. آپ کبھی بھی اندر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، صرف باہر کی طرف دیکھتے ہیں.